اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے کھڑے کر رکھے یوں جیسے، اور اس کو اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنا رکھا ہے، اور اس کے اوپر سر رکھ کر حضور رو رہے ہیں۔ آپ کی بھی اور سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ کائنات اپنے بابا کا بیٹھنے کا انداز بیان کریں، پتہ چلا کہ اس انداز سے بیٹھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو اس انداز سے بیٹھے دیکھا، اور جب بیٹھے دیکھا تو حضور نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھا تھا اور ہاتھوں کو یوں پکڑا تھا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سر جھکا کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ جب میں پہنچی تو میں نے اپنے آقا، اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ بابا جان، کس چیز نے آپ کو فکر میں مبتلا کیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو غمگین کیا؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی اے شہزادی کونین، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز نے رلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں شب معراج کی شب جب میں اللہ کے دیدار کے لیے گیا تو میں نے اس وقت جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہ جہنم کا وہ منظر میری نظروں میں گھوم گیا ہے، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا وہ منظر اس وقت میری نگاہوں میں گھوم گیا ہے، میں وہ جہنم کی عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا ابا جان وہ کیا منظر تھا جہنم کا، وہ جہنم کا بھیانک منظر کیا تھا؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی جب میں نے جہنم میں جھانکا یا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو آوندے منہ ننگی لٹکائی گئی ہے، وہ جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے، اور وہ ان کا وجود ننگا ہے، ننگے بدن وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے اس حالت میں جب مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگے رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کپڑا پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا، ان کا وجود نظر آتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یا کپڑے اتنے تنگ اور چست ہوتے تھے ان عورتوں کے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم کا نشیب و فراز نظر آتا تھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میری بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آج عورتوں کی پوزیشن کیا ہو گئی؟ آج عورتوں کے حالات کیا ہو گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں ایک امتی پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو سوچ سوچ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن پر عذاب ہونے والا ہے ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں آج خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے تو لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آخر کہنے والا کون ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے؟ ارے وہ جو بول رہے تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، اور اگر چلے سچ بھی بول رہا ہو تو کیا اس کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کر کے رہے گا؟ تو جس کی زبان سچی نہیں ہو اس کی پیشن گوئی پر اتنے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ کو جو ہے اللہ اکبر یہ مرض ہو گیا
گیا ہے اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، بولو ہم وہ چیز چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ نے جو ہے رات کو نیند بھر نہیں سویا تو آپ کو فلاں مرض ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو 8 گھنٹے سونا ہوگا، تم 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے سوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے کیا وہ یقینی ہو کر کے رہے گا؟ کیا اس کی سچائی یقینی ہے؟ کیا اس کی صداقت یقینی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام سے مسلمان کتنا دور ہو چکا ہے، اسلام سے مسلمان کتنا دور جا چکا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کا انسان کہہ دے تو اس کی بات پر کتنا یقین ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن یہ جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا، کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا۔ جہنم کی عذاب کا تذکرہ اس صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے جس کے دشمن بھی ان کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی زبان کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے جو کہہ دے وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ پھر بھی میری قوم کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی، ماتھے پر شکن تک نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے، ماہرین موسمیات کی بات پہ اتنا یقین ہے، اللہ رسول کی بات پر اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتلی اور باریک لباس پہننے والی عورتوں کو میں نے جہنم میں اوندھے لٹکے دیکھا۔ پھر کیوں میری قوم کی خواتین باریک اور پتلے لباس میں کو نہیں چھوڑتی، اس سے توبہ نہیں کرتی؟ حیرت ہے۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ، محبت صحابہ کا دعویٰ، محبت اولیاء کا دعویٰ، یہ سب کرنے کے بعد پھر ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ دعویٰ عشق رسول کا آئیڈیل کے طور پر ہیروئن کو بنا رکھا، آئیڈیل کے طور پر سیریل کی اداکارہ کو بنا رکھا ہے۔ آؤ آج کی عورتیں ہزاروں روپے کا ڈریس پہن کر بھی، لباس پہن کر بھی اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی، لیکن وہ سیدہ کائنات جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے، 17 پیون جس کے دوپٹے میں لگے تھے، ان کی حیا کا حال یہ تھا کہ کبھی ان کے سر کے بالوں کو کبھی ان کے بیٹوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو اہل بیت کی محبت کی بات بار بار کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کو خدا نے اتنے تقوی سے نوازا تھا کہ اور جگہ پہ اس تقوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سوچو، غور کرو، آج ہماری بیٹیوں کو ہم نے بازاروں میں بے نقاب بھیجنا شروع کیا، ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے۔ مگر آئیے اے اہل بیت کی محبت کی کانفرنس میں آنے والوں، مجھے یاد آ گئی ہے وہ بات کہ جس کے دوپٹے پہ 17 پیون لگے تھے۔ یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کے دوپٹے پہ 17 پیون تھے، اور ذرا وہ 17ویں پیون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خواتین یہاں موجود ہے اور سن رہی ہے، دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہے۔ لباس سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی قوم کی بیٹیاں اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرتی ہے۔ جس کے گھر میں تو کوئی دوپٹہ نہیں تھا ایک دوپٹے کے سوا، اور پھر وہ دوپٹہ اوڑھتے اوڑھتے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہ تھا۔ سیدہ کے سر اقدس پر وہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوپٹہ اگر یوں اوڑھا جاتا ہے تو یہاں سے وہ پھٹا تھا، اس لیے اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ مولا مشکل کشا نے کہا، بی بی آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا، آپ ایک کام کریں، آپ کے ابا قاسم نعمت ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ جائیں اور اپنے ابا سے ایک دوپٹہ تو مانگ لیں۔
لیکن غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے کہا علی یقیناً وہاں سے کوئی خالی تو نہیں جاتا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ مانگوں، بابا سے کچھ مانگوں، میری ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے والد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا چہرہ اگر کسی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، چلتی بھی تھی تو حضور کے انداز میں چلتی تھی، اور جب بولتی بھی تھی تو جیسے جچے تلے جملے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلتے تھے ویسے ہی جچے تلے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے تھے۔ حضور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر سخاوت مصطفیٰ ہمیں دیکھنا ہوتا تو ہم فاطمہ کی سخاوت دیکھتے، چہرے مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو مجھ سیدہ کا چہرہ دیکھتے، حضور کی چال ڈھال دیکھنی ہوتی تو سیدہ کی چال ڈھال دیکھتے، حضور کا حلم اور صبر دیکھنا ہوتا تو سیدہ کا حلم اور صبر دیکھ لیتے۔ گویا جس نے فاطمہ کو دیکھا اس نے آمنہ کے لال کو دیکھنے کا مزہ حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ اپنے والد کے مزاج کو جانتی تھی، سب کو عطا کرتے ہیں، کریں گے، بھیجا یہ قدرت میں عطا کرنے۔ کہتی ہے کہ علی میری ہمت نہیں ہوتی بابا سے مانگنے کے لیے، اگر آپ یہ کام کر سکتے تو آپ جائیں، اگر آپ یہ کام کر سکتے، میری بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا توجہ کریں، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے دوپٹے زمین پر آتے، لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے۔ پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو، یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے زندگی گزاری، ورنہ خدا کی عزت کی قسم جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے، سبحان اللہ، نعرہ تمہاری آبرو کو محفوظ، تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حب اہل بیت کانفرنس۔ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی، علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں۔ مولا مشکل کشا گئے، حضور کے گھر میں اجازت لی، بیٹھ گئے، سرکار کو سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور یوں آیا ہوں، یوں ہی آیا ہوں، کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ عنوان ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ عنوان، فرق ہے نا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہاں تو جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں، وہاں تو اللہ اکبر سانس لینے کو بھی اہل عشق بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفذ گم کردم می آیا جنید و با یزید ای جان۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مولا مشکل کشا بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے، کوئی مقصد لے کر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے
کہ اب وہ دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. اگر آپ اسے ایک دوپٹہ دے دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ لے. سیدہ وہ دوپٹہ اوڑھ لے. حضور کا جواب سنیں. اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی.